السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی معلمہ سحر ظفر۔ آج ہمارا 12واں سبق ہے اور 12واں سبق جو ہے ہمارا سورۃ العادیات سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا۔ ٹھیک ہے، اس کو زیادہ لمبا نہیں کرنا۔ واو لام زبر ول، عین قڑا زبر آ، والعادیات ضبحا، فالموریات قدحا۔ اگر یعنی آرام سے اگر میں آپ کو کہتی ہوں کہ حرکات کو لمبا نہیں کرنا، آرام سے پڑھنا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے کر کے نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اکٹھے ایک ہی سانس میں پڑھے، لیکن اس میں ٹھہراؤ ہو، سانس نہ ٹوٹے آپ کی۔ فالموریاتی، اب دیکھیے اس طرح، فالموریاتی، ٹھیک ہے، فالموریاتی قدحا، فالمغیراتی۔ یہ جو کھڑا زبر ہے یہ بھی زبر کی حالت میں سمجھا جائے گا، مطلب یہ کہ اس کھڑے زبر کو بھی ہم لمبا کریں گے، جس طرح ہم زبر کو پیش کو لمبا کرتے ہیں کہ راہ پہ جب زبر ہو یا پیش ہو، اسی طرح راہ پہ کھڑا زبر ہو تو اس کو ہم موٹا کرتے ہیں، موٹا پڑھتے ہیں۔ فالمغیراتی صبحا، ٹھیک ہے، سواد کو صبح، سواد کی آواز نہیں، صبح نہیں، صبح، تھوڑا سا وہ کرنا ہے، زیادہ نہیں، صبحا۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، ٹھیک ہے، قاف پہ قلقلہ کرنا ہے، نقعا، عین کی آواز الگ میں، نقعا، عین کھڑا، عین الف زبر۔ یہ جو دو زبر کی تنوین ہے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وقف کی حالت میں ہم اس کو الف مدہ کے برابر لمبا کرتے ہیں، نقعا۔ فَوَسَطْنَ بِهِ، یہ نون لمبا نہ ہو، فوا، فا زبر فا، واو زبر وا، فوا، فَوَسَطْنَ بِهِ جمعا، ٹھیک ہے، عین کی آواز صاف نکالنی ہے، جمعا۔ ان الانسان لربه لکنود، ان الانسان لربه لکنود، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، ہاں کی آواز نکالنی ہے اور دال پہ قلقلہ کرنا ہے، لشہید، لام کو لمبا نہیں کرنا، اس کے اوپر زبر ہے، لشہید۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، افلا يعلم، عین کو جھٹکا نہیں دینا ہے، یعلم، یا عین زبر یا، یعلم اذا بعثر ما فی القبور۔ یہ دو تین دفعہ میں اس لیے پڑھتی ہوں تاکہ آپ اس کو بار بار سنیں۔ افلا يعلم اذا بعثر ما فی القبور، یہ جو واو مدہ یا مدہ الف مدہ ہوتے ہیں، یہ جب واو مدہ یا مدہ یہ جب ساکن ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر حروف مدہ کے بعد اگلا جو حرف ہے وہ ساکن ہو جائے وقف کی وجہ سے، تو ہم وقف کی حالت میں ویسے تو ہم حروف مدہ کو جو الف مدہ واو مدہ یا مدہ ہے اس کو تو ہم ویسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، لیکن جب یہ وقف کی حالت میں اگر ایسا ہو کہ حروف مدہ کے بعد، جب دیکھیں باؤ پیشبو میں حروف مدہ ہے، واو مدہ ہے، اگر حروف مدہ کے بعد جو اگلا حرف آ رہا ہے اس کو دیکھیں گے، اگر وہ ساکن ہو رہا ہے تو ہم حروف مدہ کو ایک سے دو سے تین الف تک لمبا کریں گے، ٹھیک ہے۔ ما فی القبور، وحصول، سین نہیں پڑھنا، وحصول ما فی الصدور، ٹھیک ہے، ما فی الصدور۔ ان ربهم، یہ میم ساکن کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نون ساکن کے قاعدے ہوتے ہیں، اس طرح میم ساکن کے قاعدے ہیں۔
تو میم ساکن میں صرف 3 قاعدے ہوتے ہیں، نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہوتے ہیں۔ میم ساکن کا اظہار ہوتا ہے جیسے نون ساکن کا اظہار ہوتا ہے، یعنی میم کے بعد جو ہے وہ کوئی بھی حرف آ جائے، الف اور میم با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار شفوی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پہ بھی ایسی ہی غنہ نہیں کرتے ہیں، اگر الف میم با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد، جیسے ہم اخفا میں کرتے ہیں نا کہ نون ساکن تنوین کے بعد یہ جتنے بھی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ یرملون نکال کے حروف ال کی، اب میم ساکن کے اظہار میں آپ کو یہ آسانی ہوگی کہ میم ساکن کے بعد یعنی جتنے بھی حروف ہیں ان میں سے الف میم با یہ نکال کے کوئی بھی حرف آ جائے میم ساکن کے بعد تو وہاں پہ میم ساکن کا اظہار ہوگا۔ لیکن اگر میم ساکن کی 3 قاعدے ہیں، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی، ٹھیک ہے۔ شفوی کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، یعنی جن کو ادا کرتے وقت آپس میں ہونٹوں کا تعلق ہوتا ہے، یہاں ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے آپس میں، اور یہ میم کو میم کے ساتھ جب ملاتے ہیں، مطلب جب میم کے بعد میم آ جائے تو تب بھی وہاں پہ ہم جب غنہ کرتے ہیں، میم ساکن کا جو غنہ ہوتا ہے اس میں ہونٹوں کو حرکت ہوتی ہے، یعنی ہونٹ آپس میں اندر باہر کے تھوڑے سے جو تری والے حصے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، تو آپ نے ایسے یہ جو تو دیکھیں آپس میں ہونٹ مل رہے، تو شفوی کا مطلب ہوتا ہے ہونٹ، شفن ہونٹ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے جب اظہار شفوی ہوگا وہاں غنہ نہیں کریں گے آپ، لیکن جب میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو پھر وہاں پہ بھی غنہ کریں گے، وما ہم بمؤمنین، اچھا یہ وبا والا ہے، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی، یہ 3 ہے، ٹھیک ہے، اقلاب نہیں ہے۔ تو اگر میم ساکن کے بعد وہ آ جائے، میم آ جائے تو وہاں پہ کیا ہوگا؟ اخفاء شفوی ہوگا۔ اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو وہاں پہ اخفاء شفوی ہوگا، اور اگر میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو وہاں پہ ادغام شفوی ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ 3 قاعدے، اظہار شفوی، ادغام شفوی اور اخفاء شفوی، اس میں اقلاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفاء شفوی، اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں پہ ہم اخفاء شفوی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اخفاء شفوی یعنی یہاں پہ ہم ہونٹوں کو آپس میں ملا کے، اس طرح ہم نون ساکن کی آواز میں غنہ کرتے ہیں، ناک میں لے کے جا کے اس کی آواز کو غنے میں تبدیل کرتے ہیں، تو ایسے ہی آپ نے یہاں میم ساکن کی آواز میں بھی غنہ کرنا ہے۔ اور غنہ کیسے کرنا ہے آپ خود دیکھ لیں، رب ان ربہم، اور غنے کی مقدار بھی اتنی جتنی نون ساکن کے غنے کی مقدار ہے، ربہم بہم، اب یہاں دیکھیں بہم، ربہم میم ساکن کے بعد بائے اخفاء شفوی ہو رہا ہے، اور بہم میں میم ساکن آیا ہے، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا کہ الف میم با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوگا، تو یہاں پہ اظہار شفوی ہوتا ہے، یہاں غنہ نہیں کریں گے۔ بہم یومئذ لخبیر، یومئذ لخبیر، ذال کو نرمی سے پڑھنا ہے، یومئذ لخبیر، خبیر، ٹھیک ہے۔ یومئذ لام کو کھینچیں گے نہیں، یومئذ لخبیر، اس کو بھی یا مدہ ہو رہا ہے، یہاں بھی ہم ایسے ہی لمبا کریں گے، یومئذ لخبیر۔ آگے ہیں سورۃ الزلزال، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض، آرام سے پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، زلزلت الارض، وقفہ گیپ نہیں دینے گے، زلزلت ایسے نہیں، زلزلت الارض زلزالہا، زا کی آواز نہیں پڑے، اوپر کے 2 دان نیچے کے 2 دان ملتے ہیں تو یہ زا سین صاد یہاں سے ادا ہوتے ہیں، زلزالہا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، سا پہ، سا دال زوا پہ ہمیشہ آپ نے نرمی سے پڑھنا ہے، اور نرمی سے تب پڑھا جائے گا جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگانا ہے، اثقالہا،
وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها ہاں نہیں پڑھنا، ان میں ساری میں ہاں آ رہی ہے، آگے بھی جو صورتیں آئیں گی ان میں ہاں آئے گی، تو آپ نے یہ ہاں کو صحیح کرنا ہے، یہ صحیح نکالنا ہے۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ یہاں پہ ادغام والغنہ ہو رہا ہے، تنوین کے بعد یا جو ہے وہ ینمو میں سے جو آ رہا ہے، جو یرملون کا میں نے قاعدہ بتایا تھا، تو معال غنہ یعنی غنہ ہوگا یہاں پہ۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم ٹھیک ہے، عین ملانا ہے، اعمالہم۔ یہ ہوتا ہے کہ ایسے عین کا جب یہ حمزہ کے ساتھ آتا ہے تھوڑا سا اس کو پڑھنا مشکل ہوتا ہے، عین صحیح سے آپ حمزہ کے ساتھ مل جاتا ہے تو کبھی جھٹکا لگتا ہے، کبھی وہ نکلتا نہیں ہے صحیح سے، لیکن تو یہاں پہ آپ تھوڑا سا دھیان دے کے آرام سے اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ نکل آئے گا۔ اعمالہم جھٹکا بھی نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ لام کو لمبا نہیں کرنا، مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ ٹھیک ہے، پھر سے اس آیت کو پڑھ دیتی ہوں۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ دو صورتیں یاد کرنی ہیں، آپ کو ٹائم زیادہ دینا ہوگا کیونکہ ہم کافی لیٹ ہو چکے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں دو دو کر کے صورتیں پڑھنی ہے، کیونکہ آگے پھر بڑی بڑی صورتیں آ رہی ہیں، وہ پھر ہم ایک نہیں کر سکیں گے، تو اگر ایک بھی کرنی پڑی تو پھر اس کو بھی صحیح اچھے سے یاد کرنا ہوگا۔ تو اگر آپ کی چھوٹی صورتیں ٹھیک ہو گئی تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی، تو اس لیے آپ لوگوں نے بہت دھیان سے اس کو یاد کرنا ہے اور یہ دونوں صورتیں سنانی ہیں۔